لڑکیاں محنت کرتی ہیں، بچت کرتی ہیں، سہارا بنتی ہیں، آسانیاں کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں اور بہت اچھی لگتی ہیں۔ بغیر کام کیے ہم ماڈرن تو ہو سکتی ہیں لیکن اچھی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اچھی لڑکیاں محنتی ہوتی ہیں، ہاتھ بٹانے والی ہوتی ہیں۔ وہ روٹی پکاتے وقت اپنے جلے ہاتھ کو اگنور کر دیتی ہیں۔ وہ سبزی کاٹتے وقت کٹ پر صبر کر لیتی ہیں۔ وہ کام کرتی ہیں اور دل سے کرتی ہیں۔ پڑھائی اپنی جگہ، کام اپنی جگہ۔ کام کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں، صرف کر دیا کریں۔ تڑپ جب دل پر اترتی ہے تو دل رات کی آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے۔ ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ کے اندر کا خلا کوئی نہیں بھر سکتا، یہ اندر کا خلا بس اللہ کی محبت سے ہی بھرتا ہے۔ اگرچہ ساری دنیا کی محبتیں ہوں آپ کے ساتھ، پر اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر سب کچھ حاصل کر کے بھی بے سکونی ہے تو سمجھ لیں آپ کا دل یہ دنیا نہیں چاہتا۔ اپنے مقصد کی طرف توجہ دیں، آپ کا مقصد بہت بلند ہے، اسے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر بھول نہ جائیں۔ اصل خوشی رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ ہر وہ رشتہ بے مثال ہو جاتا ہے جس میں محبت اور الفت، یقین اور اعتبار، سخاوت، ہمدردی جیسے موتی شامل ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رشتہ ایک ایسا پودا ہے جس کو ہر روز اظہار کا تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک ہی دن بہت سارا پانی ڈال دو گے تو چند دنوں میں پودا ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے بات کرنے کا کوئی مقرر وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ اس وقت کے بعد وہ نہیں ملے گا۔ ایسا تو بس ہم سوچتے ہیں، وہ تو ہر لمحہ ہمارا منتظر رہتا ہے، وہ تو ہمارا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور کب محبت کی گفتگو چلے۔ جو دنیا کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، جو رب پر چھوڑ دیتے ہیں انہیں اللہ تھام لیتا ہے اور گرنے نہیں دیتا۔ اللہ کے ہاں دل کے خلوص سچے موتیوں کے بھاؤ بکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں پاکیزہ جذبے ہمیشہ قبول کر لیے جاتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں۔ اللہ آپ کو سب کا محبوب بنا دے گا۔ جب کبھی تنہا محسوس کرو تو اپنے رب کو پکار لینا، تمہارا رب وہ ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کی بھی چاپ سے واقف ہے۔ مسلے پر بیٹھ کر مانگی گئی دعائیں نصیب کے سارے رنگ بدل سکتی ہے۔ رات کی تنہائی میں بہائے آنسو آپ کو اپنی چاہتوں کا بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، باتیں کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ کو دوست بنائیں۔ دوستوں کی بات جلدی سن لی جاتی ہے۔ سنو اے چاند سے لوگوں، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ لوگوں کا بچھڑ جانا،
یہ محبت کرنے والوں کا بدل جانا، یہ بظاہر تمہیں بہت دردناک لگتا ہوگا، مگر وہ رب اپنے من پسند لوگوں کو محروم نہیں رکھتا۔ وہ تو فقط تمہیں اس درد سے گزار کر تمہیں تم سے ملانا چاہتا ہے۔ وہ ناواقف تو نہیں ہے نا تم سے، تمہارے حالات سے، پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ دیکھنا جب معجزے کرے گا تب تم حیران ہو جاؤ گے، اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تمہیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اس کے لیے تو سب ممکن ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کل کائنات کا ہے۔ مشکلات سے گھبراتے وہ ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا، اور جنہیں یقین ہوتا ہے منزلیں خود ان کا استقبال کیا کرتی ہیں۔ پہلی چاہت ہمیشہ اللہ کی رکھو، خود کو اس کی چاہت میں ڈھال لو، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ میں نے جب سے اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا سیکھا ہے، تب سے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ پہلے مجھے ہر چیز کی ٹینشن ہوتی تھی، تھوڑا سا مشکل وقت آتا تھا میں ہمت ہار جاتی تھی، میرے لاکھوں سوال ہوتے تھے، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھے خود سے زیادہ لوگوں کی فکر ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ میں کتنی بزدل ہوں، ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ مشکل وقت مجھے بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ میری بے انتہا کوشش کے بعد اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، بہت بڑا راز ہے جو میں نہیں سمجھ سکتی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کچھ آنسو صرف روح پر گرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ مجھے ان غموں سے انتہا کا عشق ہے جو مجھے میرے رب کے قریب کر جاتے ہیں۔ غموں میں بھی لذت رکھی ہے میرے پیارے اللہ جی۔ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جن سے میں آپ کا شکر ادا کر سکوں، یوں لگتا ہے ساری زندگی شکر ادا کروں پھر بھی بہت کم ہے۔ کہیں موت نافرمانی کی حالت میں نہ آ جائے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے جانا ہے۔ جو تم اسے اندھیری رات میں آنسوؤں کے ساتھ پکارو اور وہ تمہیں روشنی صبح عطا نہ کرے، ایسا ممکن نہیں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ سننے کا انتظار کریں۔ صلاحیتیں اللہ پاک کی عطا ہوتی ہیں اور ہر شخص کے پاس ہوتی ہیں۔ کوئی ان کا استعمال کر کے خود کو اور دوسروں کو نکھار لیتا ہے، اور کوئی انہی رنگ آلود کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ جب نماز چھوٹنے لگے تو سوچو رب نے ان فرینڈ تو نہیں کر دیا، فوراً فرینڈ ریکویسٹ بھیجو، اس سے پہلے کہ بلاک کر دیے جاؤ۔ دوسرا کبھی آپ کو اس مقام تک نہیں لے جا سکتا جس مقام پر آپ خود کو خود لے جا سکتے ہیں۔ جس خوبصورتی کا ہم غرور کرتے ہیں وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ خوبصورت تو وہ انسان ہوتے ہیں جن کی سوچ خوبصورت ہو، جن کا دل خوبصورت ہو، اور جن کے کام خوبصورت ہو، جن کا کردار خوبصورت ہو، جن کا اخلاق خوبصورت ہو۔ کچھ فیصلے بڑے سخت ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کے لیے دل کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور دل جب قربان ہوتا ہے نا تو ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے ٹوٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ آپ کے رب کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ جب روتے ہیں نا اور کہتے ہیں اللہ بس آپ کے لیے کیا ہے، تو اللہ کی محبت، رحمت، شفقت آپ کو گھیر لیتی ہے، آپ جان بھی نہیں پاتے آپ کو کیا مل جاتا ہے۔
انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی رہتی ہے، وہیں انسان جس کے لیے ہم بڑی اہمیت رکھتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ جسے اس کے لیے ہمارا وجود کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ انسان ایسا ہی ہے، اپنی مشقتیں اس رب کو راضی کرنے میں لگائے جس کی محبت میں کمی نہیں آتی، جو ہماری چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کی بھی قدر کرتا ہے، میرا اور آپ کا رب۔